صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين ثم آمين بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہماری یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری لبیک کو قبول فرما. اللہ ہماری لبیک کو قبول فرمائے اور اس لبیک کی برکت سے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرمائے. اپنا اور اپنے حبیب کا خاص قرب عطا فرمائے اور بار بار بلاوا نصیب فرمائے. با آواز بلند مل کے پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے اللہ ہماری لبیک کو قبول و منظور فرما. ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما. بار بار عمرہ مقبول عطا فرما. ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما. یا اللہ بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد معلی نجف اشرف کربلا شریف عراق شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. گناہوں سے دوری عطا فرما. ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھیں یا خواجہ غریب نواز کی سیرت پڑھیں، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں اگر ان کا آپ زندگی ان کی پڑھیں تو ان کی زندگی میں یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی بزرگ سے فیض حاصل کیا. جیسے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا. پھر جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے انہوں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا. اس طریقے سے ہر بزرگ نے اپنے سے پہلے بزرگ کا فیض حاصل کیا
اور یہ جو بزرگوں کا فیض ہے یہ متصل ہے رسول اللہ تک. تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کی اور ان سے فیض حاصل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جو صحابہ کرام سے ہوتے ہوتے بزرگوں سے ہوتے ہوتے ان کے شیخ تک پہنچا تھا، وہ شیخ نے وہ فیض غوث اعظم میں منتقل کیا. پھر جن لوگوں نے غوث اعظم سے بیعت کی غوث اعظم نے وہ فیض ان میں منتقل کیا. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو جس سے ہم فیض حاصل کریں، وہ ہماری رہنمائی کرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملات میں، اور وہ ہمیں گمراہی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور اس کی نظر ایسی ہو کہ نظر کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. لیکن یہ آخری زمانہ ہے، یہ زمانہ آخری ہے، اس میں ایسے بزرگوں کی تلاش بڑی مشکل ہے جو ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات پر نظر بھی رکھیں، ہماری اصلاح بھی کریں، اور ان کی نظر ہماری دل کی دنیا کو بدل دیں. ایسے بزرگ ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو قائم ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے قائم ہے. لیکن فی زمانہ اتنا فراڈ ہو گیا اور اللہ کے نیک بندوں کے بھیس کے اندر ڈاکو اتنے گھس گئے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کون اللہ کا نیک بندہ ہے، کون فراڈی ہے. اور کئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب والا وہ بڑے اچھے عامل تھے، پیر صاحب تھے، لیکن آگے جا کے پتہ چلا انہوں نے دھوکہ دے دیا. تو آج کے دور کے اندر پیر کامل، شیخ طریقت، اللہ کے اس نیک بندے کی تلاش ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے. تو اس کا حل بزرگوں نے لکھا. فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ جس کو ایسا اللہ کا نیک بندہ نہ مل سکا جو ڈائریکٹ اسے رسول اللہ سے ملا دے اور وہاں سے وہ فیض پہنچا سکے، ایسا اگر اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے. جب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ انسان ہر گناہ سے دور ہو جائے گا اور اس کی دل کی دنیا روشن ہو جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کا درود وہ سنتا ہے، نام بھی جانتا ہے، والد کا نام بھی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی. جب وہ فرشتہ پوری دنیا کے درود سن لیتا ہے تو حضور کیسے نہیں سن سکتے؟ تو حضور سن تو لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دربار میں کسی کا تحفہ پیش کرنا، تو وہ فرشتہ حضور کے دربار میں ہمارا تحفہ پیش کرتا ہے اور ہمارا نام لے کر، ہمارے والد کا نام لے کر پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود کا یہ تحفہ بھیجا. تو ہمارا نام حضور کے دربار میں ذکر کیا جاتا ہے، حضور نظر کرم فرماتے ہیں. تو جب بار بار درود پاک پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو دن میں کتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے گا، کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے. تو اس لیے اس دور میں ہر گناہ سے بچنے، دل کی پاکیزگی کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک درود پاک درود رضویہ ہے. یہ درود پاک ایسا ہے کہ ایک درود میں 3 درود پاک شامل ہیں. آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو دیکھیں سیڑھیاں جہاں شروع ہوتی ہیں اس سے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عام طور پر جو جمعے کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو کر
100 مرتبہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اسی درود پاک کو پڑھتے ہیں. تو اس کا ایسا ہے 100 مرتبہ پڑھیں تو گویا کہ آپ نے 300 درود پاک پڑھ لیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک درود پاک ہے جس کے متعلق علامہ یوسف نبہانی نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو یہ بشارت ہوئی ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے کا ثواب 6 لاکھ درودوں کے برابر ہے. 6 لاکھ درودوں کے برابر. وہ درود پاک یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد. سارے پڑھیں. عدد ما فی علم اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ بدوام ملک اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج. عدد ما فی علم اللہ، جو تیرا علم ہے اس کی تعداد کے مطابق. اور اللہ کا علم لا محدود ہے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ سارے انبیاء، سارے فرشتوں، ساری مخلوق کا علم جمع کر لیں تو اللہ کے علم کے سامنے وہ ایک ذرے کا کروڑواں حصہ نہیں. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، لا محدود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. عدد ما فی علم اللہ. اے اللہ تو ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود نازل فرما جو اللہ کے علم میں تعداد ہے. عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جب تک اللہ کی بادشاہت رہے اس وقت تک یہ درود تو بھیجتا رہے. یعنی اے اللہ جب تک تیری حکومت ہے، یعنی اللہ کی حکومت کب تک ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. تو ہمیشہ ہمیشہ یہ درود پاک بھیجتا رہے. تو اس درود پاک کے متعلق فرمایا کہ 6 لاکھ درودوں کا ثواب ہے. تو ہم درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کی صفائی ہوگی. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے 1001 مرتبہ کم از کم 40 دن تک یا ودودو پڑھیں. 1001 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 40 دن تک کم از کم پڑھیں یا ودودو. یا ودودو کے معنی ہے اے محبت کرنے والے. جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، لیکن یہاں محبت سے مراد ہے خصوصی کرم. جب اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا تو دل کی دنیا بدل جائے گی. تو یا ودودو 1001 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا لوگ بہت روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، کاروبار کے لیے پریشان رہتے ہیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ نہ کسی کے کبھی آپ محتاج ہوں گے اور نہ کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، اور آسان بھی ہے. بس نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھنا ہے یا صمدو یا صمدو یا صمدو. یا صمد اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جس کے معنی ہے اے بے پرواہ، اے بے نیاز. صمد کے معنی ہے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں. تو اس اسم کی تجلی یہ ہے کہ پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور زیادہ بھی مشکل نہیں ہے، صرف 50 مرتبہ پڑھنا ہے یا صمد یا صمد یا صمد فجر کی نماز کے بعد.
یہ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں پڑھیں، لیکن ایک دوسرا وظیفہ ہے وہ 40 دن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے وہاب، واو ہا الف با، وہاب۔ وہاب کے معنی ہے بہت عطا کرنے والا، بہت دینے والا، بے حساب دینے والا۔ تو یا وہاب پڑھنا ہے 1001 مرتبہ 40 دن تک۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا وہاب 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، عدد کا خیال رکھنا ہے، اور 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کاروباری مشکلات آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ ابھی ہم نے یہ ذکر کیا کہ یا ودود، یا ودود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اس کی دل کی دنیا اللہ بدل دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اذا اراد اللہ ان یہلک عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْلِكَ عَبْدًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے خوش ہے؟ تو اس کی علامت حدیث پاک میں بیان کی گئی، نزع منہ الحیا، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا کو ختم کر دیتا ہے، حیا لے لیتا ہے۔ تو اگر کسی بندے میں بے حیائی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور اگر کسی بندے میں آپ حیا دیکھیں، شرم دیکھیں، تو آپ سمجھ جائیں اس پر اللہ کا کرم ہے۔ اذا اراد اللہ ان یہلک عبدا نزع منہ الحیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو حیا اس سے لے لیتا ہے، اس بندے سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں تو جو کافر ہیں وہ تو ہلاک ہونے والے ہی ہیں، بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں وہ جن کے عقیدے درست ہیں، کیونکہ جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، عقیدے خراب ہیں، وہ تو ہلاک ہونے والے ہی ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ایک مسلمان بھی ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود شرم و حیا ہم سے ختم ہو گئی، اور کیسے کیسے واقعات اخبارات میں آ رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہمارے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ حیا اگر چلی گئی تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے اچھی خوبیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 چیزیں اٹھیں گی، یعنی مسلمانوں میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن بہت کم، اکثر مسلمانوں سے یہ 2 چیزیں چلی جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تیسری چیز جائے گی، پھر چوتھی چیز جائے گی، پھر 5ویں جائے گی، پوری فہرست بنائی، پوری فہرست بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا آخر میں نماز رہ جائے گی۔ یعنی آپ نے فرمایا اکثر مسلمان جو نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی بات نہیں، اب وہ چند لوگ رہ جائیں گے جو نمازی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا وہ نمازی تو ہوں گے لیکن اور کوئی خوبی نہیں ہوگی، یعنی وہ چور بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، حرام کھانے والے بھی ہوں گے، سود کا لین دین کرنے والے بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے بھی ہوں گے، ساری برائیاں ہوں گی لیکن نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ ان کی نماز انہیں برائیوں سے نہیں روکے گی۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں صرف نماز باقی رہ جائے گی آخر میں، اور آخر میں میری امت سے نماز اٹھا لی جائے گی، پھر صرف کلمہ گو مسلمان رہیں گے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ یہ آپ نے ترتیب بیان فرمائی۔
تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے دو چیزیں کون سی اٹھیں گی؟ کیونکہ اگر دو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کی برکت سے وہ ساری چیزیں موجود رہیں گی، اور اگر دو چیزیں چلی گئیں تو اس کا مطلب اب دوسری چیزوں کی بھی باری ہے، وہ دوسری چیزیں بھی جائیں گی۔ تو اس لیے اگر ہم نے دو چیزوں کو تھام لیا تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی محفوظ رہ جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا ان اول امت رفع ان اول شیء رفع عن امتی، میری امت سے دو چیزیں شروع میں چلی جائیں گی، سب سے پہلے جائیں گی، الحیا والامانہ، حیا چلی جائے گی اور امانت داری چلی جائے گی۔ حیا کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ کی عمر ہے اگر 60 سال 70 سال، تو آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا، ہم بڑوں سے کتنی حیا کرتے تھے۔ آج بچوں میں وہ حیا نہیں ہے، اور امانت داری کا یہ عالم ہے کہ بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں۔ آپ بامر مجبوری کسی کو قرضہ دیتے ہیں یا بامر مجبوری اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو بھروسہ نہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ وہ آ کر کہتا ہے میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو آپ کو یقین نہیں آتا، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ امانت داری ختم ہو گئی۔ جب ہم نے امانت داری نہ رکھی تو ایک دوسرے پہ بھروسہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے پہلے چلی جائیں گی۔ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں، تو اس لیے فرمایا فَسَأَلُوهُمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پس تم اللہ سے یہ دو چیزوں کا سوال کرو، یعنی اپنی دعا میں یہ سوال کرو اللہم انی اسألک الحیا والامانہ، اے اللہ میں تجھ سے حیا اور امانت داری کا سوال کرتا ہوں، مجھے حیا دار بنا اور امانت دار بنا۔ یہ اپنی دعا میں ہمیں چاہیے کہ ہم سوال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حیا بھی نصیب فرمائے، امانت داری بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ ہر جمعے کو اسی مسجد میں رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک نور قرآن نشست ہوتی ہے، آج بھی ہوگی۔ آج تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔